السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے سدا خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ مجھے جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے یا جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے یا میری آواز جہاں تک جائے، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر سے ایک موضوع پہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں، کچھ گزارشات کرنے لگا ہوں۔ میرے کچھ سوالات ہیں، میں وہ سوالات پوچھنے لگا ہوں، اگر مجھے کوئی جواب دے سکے۔ میرے ان سوالوں سے آپ اختلافات بھی کر سکتے ہیں، آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے۔ آپ بالکل اختلافات اور اتفاق کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ میرا مختصر سوال ہے، آج کے ان حالات کے اندر خاص کر میرا سوال ہمارے صوبہ سندھ کے رہنے والے تمام میرے بھائیوں بہنوں سے، بزرگوں سے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وڈیرا ہو یا سردار ہو یا پنڈ کا ذمہ دار ہو، ہر ایک سے میرا مختصر سوال ہے۔ میرا سوال سب سے پہلے اس طبقے سے ہے جو نچلے سطح کا مطلب یہ کہ غریب، مسکین، غربا، ان سے سوال ہے۔ میں ان سے سوال کرنے کے بعد پھر میں یہ سوالات ہمارے سندھ میں رہنے والے تمام وڈیروں سے، سرداروں سے، جاگیرداروں سے، ذمہ داروں سے، ہر ایک سے مؤدبانہ میرا سوال ہوگا۔ سوال نمبر 1، کیا ہمارے سندھ میں رہنے والے جتنے بھی قومیں ہیں، کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں جب آپس میں لڑتے ہو، لڑائی جھگڑا کرتے ہو، ہر چھوٹی بڑی بات پر خونی تصادم کرتے ہو، ایک دوسرے کے خون کر دیتے ہو، ایک دوسرے کے اتنا نقصان کرتے ہو کہ انہیں پر کرنے کے لیے، ان فاصلوں کو بھرنے کے لیے بھی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا خلا کبھی بھی پر نہیں ہوتا، اس کی کمی آپ پوری نہیں کر سکتے، مگر لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ لڑ کیوں رہے ہیں، کس بات کے لیے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، ہم لڑتے تو زمین کے ٹکڑے کے لیے، مٹھی بھر مٹی کے لیے لڑتے ہیں، یا اپنی عزت اور غیرت کے لیے لڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جو غصہ ہمارے اندر آتا ہے، ہمیں ہائپر کرتا ہے، غصہ ہمیں غصہ دلا کے چلا جاتا ہے، ہم کسی پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں۔ جب پھر یہاں تک بھی نہیں روکتے، اس جھگڑے کو قومی جھگڑا بنا دیں گے، خاندانی جھگڑا بنا دیں گے، برادریوں کے جھگڑے بنا دیں گے۔ وہ اللہ کے بندے، لڑائی تو آپ دونوں کے درمیان میں تھی، لڑائی تو آپ کے اور دوسرے فریق کے درمیان میں تھی، اس لڑائی کو قوم تک کیوں لے گئے؟ اس لڑائی کو اپنے گھر سے نکال کے باہر روڈ پہ کیوں لے آئے؟ اختلافات تھا، کوئی بات تھی، بیٹھتے حل کرتے۔ آپ نے جو ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کے قتل کیے، ایک دوسرے کا خون کر دیا،
یہاں تک کہ کئی کئی ایک گھر سے جنازہ اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا وہ منظر آپ دیکھ پاتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے، کئی جنازے اٹھتے ہوں گے، کیا آپ وہ منظر برداشت کر سکتے ہیں؟ کر پاتے ہوں گے؟ یقیناً نہیں کر پاتے ہوں گے۔ یقیناً جس گھر سے انسان چلا جاتا ہے، جس گھر کا نقصان ہوتا ہے، اس کی کمی نہ تو آپ پوری کر سکتے ہیں، نہ میں پوری کر سکتا ہوں، نہ ہمارا یہ معاشرہ پوری کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جس گھر کا نقصان ہوتا ہے، اس گھر کا نقصان آپ کیسے پورا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں پورا کر سکتے۔ لڑائی جھگڑوں میں اتنے آپ اندھے ہو جاتے ہیں، اتنے آپ مغرور ہو جاتے ہیں، کسی انسان کا خون کرتے ہوئے آپ کو ڈر بھی نہیں لگتا، آپ کو خوف تک نہیں آتا کہ آپ کس کو مار رہے ہیں۔ اپنے چاچا کو مار رہے ہوتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو مار رہے ہوتے ہیں، اپنے بھانجے کو مار رہے ہوتے ہیں، اپنے بھتیجے کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی غیرت ہے کہ اپنوں کو مارو؟ یہی غیرت ہے کہ اپنوں کا حق کھاؤ؟ نہیں، ہمیشہ غریب مارا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ آپ کے جھگڑے میں آپ مارے جائیں گے، آپ کے جھگڑے میں ہم مارے جائیں گے، آپ کے جھگڑے میں رہنے والے آس پاس آپ کے رشتہ دار مارے جائیں گے، کوئی اور نہیں مارا جائے گا۔ کسی بھی قوم کا سردار یا کسی بھی قوم کا وڈیرا آپ کے جھگڑے کو بند کبھی بھی نہیں کرائے گا، وہ صرف تماشا تو دیکھے گا مگر جھگڑا بند نہیں کرائے گا۔ اگر اس نے کسی بھی قوم کا سردار یا وڈیرا اگر جھگڑا بند کرا دے تو اس کی سرداری کیسے چلے گی؟ اس کی سرداری بند ہو جائے گی، اس کی وڈیرا بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جھگڑے نسلوں تک جائیں، ان کے جھگڑے کئی نسلوں در نسل تک پہنچیں، وہ کبھی بھی نہیں آپ کو روکیں گے۔ اگر کوئی بیچ میں آیا صلح کرانے کے لیے، بیچ بچاؤ کرانے کے لیے، جب فیصلہ ہوگا یہی سردار بیٹھ کے ہمارا فیصلہ بھی کریں گے، اور ہر ایک قتل کے بدلے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ کیا آپ قتل اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے قتل کی قیمت لگائی جائے، آپ کے مرنے والے کی قیمت لگائی جائے؟ اس کی قیمت پھر آپ لوگ ادا کریں۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیوں آپ لڑتے ہیں؟ زمین کے لیے لڑتے ہو تو ایک دوسرے کو مار دیتے ہو، قتل کر دیتے ہو، مگر وہ زمین وہیں کی وہیں رہتی ہے، وہیں پڑی ہوتی ہے۔ جس زمین کی خاطر لڑ مر جاتے ہو، ختم ہو جاتے ہو، تباہ و برباد ہو جاتے ہو۔ یہی لڑائیاں، یہی جھگڑے اپنے علاقے کے سرداروں سے یا وڈیروں سے یا جاگیرداروں سے کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمارے علاقوں میں اسکول کیوں نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں ہسپتال کیوں نہیں ہے، سہولت کیوں نہیں ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتے کیوں نہیں، تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ کیا اپنے بچوں کو غلام در غلام بناتے رہو گے، نسل در نسل غلامی سکھاتے رہو گے؟ یہی کرو گے؟ آنکھیں کھولو ذرا، آپ کے جھگڑے میں صرف آپ مارے جاتے ہیں، کوئی اور نہیں مارا جاتا، غریب ہی مارا جاتا ہے۔ کبھی سنا ہے کسی وڈیرے کا جھگڑا ہو؟ کبھی سنا ہے کسی سردار کا جھگڑا ہو؟ کبھی سنا ہے کسی ذمہ دار کا جھگڑا ہو؟ اگر وڈیرا جھگڑا کرے گا تو ہم جیسے غریبوں سے کرے گا، سردار اگر جھگڑا کرے گا تو ہم جیسے غریبوں سے کرے گا، ذمہ دار بھی اگر جھگڑا کرے گا نا، آپ کے علاقے میں آپ کے آس پاس رہنے والے غریب سے کرے گا، طاقتور سے نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے طاقتور سے جھگڑا کیا تو مجھے مار پڑے گی، وہ سامنے سے مجھے جواب دے سکتا ہے۔ وہ غریب کو اس لیے مارتا ہے، اسے پتہ ہے غریب مجھے پلٹ کر مارے گا نہیں، وار نہیں کرے گا، غریب میرا غلام ہے، ہمیں غلام بنا کے رکھا گیا ہے۔ خدا کے لیے یہ جھگڑے ختم کرو، لڑائیاں ختم کرو۔ یہ ڈاکو بنا دیے جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہو، لوٹ مار کرنے والے بن جاتے ہو۔ کیوں بنتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ انہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے آپ لوگ ڈاکو بنتے ہیں، قتل کرنے والے قاتل بن جاتے ہیں۔ اللہ کو مانو، خدا کو مانو،
اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آؤ۔ مرنا سب نے ہے، کوئی یہاں زندہ نہیں رہے گا، سب ایک دن ختم ہو جائے گا، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مگر ہوش کے ناخن لو۔ یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں ختم کرو، چھوٹے چھوٹے اختلافات آپس میں بیٹھ کے چار دیواری کے اندر حل کرو۔ اگر سوال کرنے ہیں تو اپنے علاقے کے ایم این اے سے، ایم پی اے سے کرو۔ اگر سوال کرنا ہے اپنے علاقے کے سردار سے، وڈیرے سے کرو۔ اگر لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو علاقے کے سردار، وڈیرے سے، ذمہ دار سے کرو۔ اس سے پوچھو ہمارے علاقے میں اسکول کیوں نہیں ہے، اس سے پوچھو ہمارے علاقے میں پانی کیوں نہیں ہے، اس سے پوچھو ہمارے علاقے میں روڈ رستے کیوں نہیں ہیں، اس سے پوچھو ہمارے علاقوں میں بجلی کیوں نہیں ہے، اس سے پوچھو ہمارے علاقوں میں اور سہولت کیوں نہیں ہے۔ الیکشن کے وقت ووٹ مانگنے کے لیے در در جانے والے اپنے نمائندے سے سوال کرو۔ الیکشن کے وقت تمہارے آگے پیچھے بھاگنے والوں سے پوچھو کہ الیکشن میں جب ووٹ چاہیے ہوتے تو ہمارے آگے پیچھے بھاگتے ہو، جب جیت جاتے ہو تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھتے نہیں ہو۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، جب جھگڑے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے آپس کے، کبھی بھی بلا کر انہوں نے یہ تک نہیں کہا آپ کو کہ کیوں لڑ رہے ہو، کس بات پہ لڑتے ہو، کس بات کی کمی ہے تم آپس میں لڑ مار رہے ہو، کبھی بھی نہیں کہتے۔ کیونکہ اگر انہوں نے آپ کی لڑائیاں بند کرا دی تو سرداری کیسے چلے گی، وڈیرا نظام کیسے چلے گا؟ وہ اسی سے چلاتے ہیں۔ مزدور ہے یا ہاری ہے یا کسان ہے، کسان جب کھیتی کرتا ہے یا فصل اگاتا ہے تو پورا سال محنت کرتا ہے، اینڈ میں کیا نتیجہ نکالتا ہے کسان کا؟ فصل اگانے والے کا، ذمہ دار کا، قرض دار نکلتا ہے۔ ذمہ دار بولتا ہے میرا قرض ہے تیرے اوپر، یہاں قرض ادا کر۔ اینڈ میں فصل اگانے والے کو، گندم اگانے والے کو، چاول کی فصل اگانے والے کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے، خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ بس کرو، ختم کرو ان جھگڑوں کو، ان لڑائیوں کو۔ میرا سوال ان وڈیروں سے، ان ذمہ داروں سے، ان جاگیرداروں سے جو اپنی قوم کی سرپرستی کرتے ہیں، کیا آپ کی جب قوم لڑتی ہے آپس میں، کیا کبھی بلا کر ان سے پوچھا، آپ نے سوال کیا کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا اپنی قوم کے کسی لڑنے والے کو بلا کر آپ نے کہا کہ خبردار، آگے ایک قدم بھی مت اٹھانا لڑنے کے لیے، یہیں رک جاؤ، جہاں تھے وہیں قدم روکو اپنے، خبردار جو آگے کوئی بڑا لڑنے کے لیے؟ کبھی انہوں نے آپ کو روکا کہ نہ لڑو؟ یا کسی دوسری قوم سے جب آپ کا جھگڑا ہو جائے تو وہ سردار دوسری قوم کے سردار سے بات کر کے جھگڑا ختم کرواتا ہے؟ نہیں کرواتا، خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں۔ ان کو سرداری چلانی ہوتی ہے، ان کو اپنا وڈیرا نظام سسٹم چلانا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ لوگوں کے جھگڑے ختم کرا دیں تو ان کی وڈیری، ان کے سرداری نظام ختم ہو جائے گا۔ وہ در نسل با نسل غلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی انہی کے قدموں پہ، انہی کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کر رہے ہوتے۔ مت کرو ایسا، ختم کرو لڑائیاں جھگڑے۔ سمجھے؟ آپ میری بات سے اختلافات بھی کر سکتے، اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اگر اچھی نہ لگے تب بھی شیئر کر دینا، کوئی اور تو سن لے گا۔ اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ لڑائی جھگڑے ختم کرو، چھوڑو ان لڑائیاں جھگڑوں کو۔ ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ چھوڑ دو، ختم کر دو ان لڑائیوں جھگڑوں کو۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ لوگوں کو۔ پھر آپ لوگوں کا اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی وارث ہے۔ تو السلام علیکم، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔